السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 54 کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ناول کی اپلوڈ ہونے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے تو جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں آپ کی موسٹ اویٹنگ ایپیسوڈ کی جانب۔ مبین صاحب نے اس بار تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ جب تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو بتا دیتا ہوں الیار، فائق نے جب نوشی کو طلاق دے دی تھی تو اس کے بعد میں نے نوشی سے شادی کی تھی۔ اس کی شناخت چھپانے کے لیے میں نے اس کا نام سارا میں تبدیل کر دیا تھا۔ بہت ہی تھکے انداز میں آنکھیں موند کر انہوں نے دکھ سے کہا تھا۔ الیار سمجھ تو گیا تھا مگر پھر بھی اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ یعنی سمین اپنی ممی کے پاس تھی اور وہ بے خبر ہے کہ سارا آنٹی ہی نوشی تھیں، اور ایسا کیا ہوا تھا کہ نوشی آنٹی کو اپنی شناخت تک چھپانی پڑی؟ وہ بہت شاکڈ تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا تھا کہ نوشی نے اپنی شناخت تک بدل ڈالی۔ یہ سارا کی خواہش تھی۔ وہ سمین کو ماضی سے روبرو نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ نہیں چاہتی تھی سمین اپنے ہی سگے باپ سے نفرت کرے۔ مبین صاحب اب بھی آنکھیں بند کیے ہی بہت تھکی ہوئی آواز میں بول رہے تھے۔ خود ان کے لیے بھی سب دہرانا بہت تکلیف دہ تھا۔ انکل پلیز مجھے بتائیں، آپ نے جو ماضی ہمیں بتایا وہ سچ نہیں تھا نا؟ مبین صاحب نے آنکھیں کھول کر اس کا پریشان چہرہ دیکھا، پھر وہ سیدھے ہو گئے۔ الیار، وقت آنے دو، سب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ انکل صرف مجھے سب جاننا ہے، یقین رکھیں میں سمین کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جیسے منت کرتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ الیار، میں مجبور ہوں، فائق کی وجہ سے مجبور ہوں۔ فائق تمہیں سب بتا دے گا۔ انہوں نے بہت مجبوری سے اپنے سامنے بیٹھے الیار کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ انکل، آدھا سچ جان چکا ہوں اور آدھا بھی جان کر ہی رہوں گا کسی بھی صورت میں، الیار نے بہت عزم سے کہا تو وہ اس بار چونکے تھے۔ تم کیا جانتے ہو الیار؟ یہی کہ سمین کی دشمن ڈیڈ نہیں، میری اپنی ممی ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں بہت تکلیف جھلکی۔ یہ حقیقت اس کے لیے بہت ہی اذیت ناک تھی۔ الیار، مبین صاحب کو واقعی شوق لگا تھا۔ ڈیڈ یہ کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں انکل؟ میں 11 سال کا بچہ نہیں رہا جسے بہلا لیا گیا تھا۔ میں بڑا ہو چکا ہوں، جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، یہ سمجھ سکتا ہوں۔ میں لاکھ اپنی ممی سے بہت محبت کرتا ہوں مگر ان کی برائیاں نظر آتی ہیں مجھے۔ انکل، میں نے سمین سے صرف پیار نہیں کیا، اس سے عشق کرتا ہوں، اور میں نہ ہی زین ہوں نہ ہی فائق کہ اپنی محبت کو نفرتوں کی بھیڑ چڑھانے کے لیے کسی کی بھی بات پر اندھا اعتماد کر لوں۔ مجھے جو چاہے جیسے چاہے اپنی محبت میں ورغلا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت تلخی سے بولتا سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ مبین صاحب چپ چاپ اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہے تھے۔ انکل، مجھے خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ صرف ایک طرف کی بات سن کر میں کیسے سمین کو مجرم مان سکتا ہوں؟ میں نے اس سے نہیں، خود سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کا، اس کی ہر بات پر اعتبار کا۔ اگر سمین کی نیچر میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوتا تو میں ایک بار اسے مجرم ٹھہرا بھی دیتا، مگر میں اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ وہ معصوم ہے، بچوں جیسی معصوم۔ پھر آپ کو یا ڈیڈ کو کیوں لگا کہ جو ممی کہیں گی میں اسی پر اعتبار کروں گا؟ میں ان کی چال میں پھنس جاؤں گا۔ ممی کے سامنے سمین کے ساتھ جو کیا، ایک تو وہ میری ماں ہے، میں انہیں بھی ڈیگریڈ نہیں کر سکتا۔ دوسرے، میرا مقصد سمین کی حفاظت تھا اور کچھ نہیں۔ وہ جیسے جیسے بولتا گیا مبین صاحب کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اترتا جا رہا تھا۔ میری ممی نے جو غلط کیا ہے اس کی سزا دینے کا حق مجھے نہیں، مگر میں اب انہیں کوئی اور گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ ایک بار پھر ماضی نہیں دہرایا جائے گا، کیونکہ اب فائق یا زین نہیں، الیار ان کے سامنے ہے۔ سمین میری محبت ہے، میری بیوی اور تعمر میری ہی رہے گی، وہ نہ بھی چاہے تو بھی۔ انہوں نے سمین کو قبول نہیں کیا تو پھر ہم الگ رہ لیں گے۔ مبین صاحب کی آنکھیں نم سی ہونے لگیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے ارادے کا پتہ اس کی آنکھیں صاف دے رہی تھی۔ اب انہیں کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں رہ گئی تھی۔ آج مجھے لگ رہا ہے سارا کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب اگر ہم نہ بھی رہے الیار، کوئی غم نہیں، تم سمین کے محافظ ہو۔ مبین صاحب نے اس کا ہاتھ سر تھام کر ایک دم سے جھک کر ان ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ انکل، الیار نے گھبرا کر ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور بہت ہی نرمی سے ان کا چہرہ تھام کر ان کا سر اٹھا کر اونچا کر دیا۔
ان کی آنکھیں نم تھیں مگر وہاں خوشی کے آنسو تھے۔ انکل، ان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر الیاس ساکت سا ہو گیا تھا۔ ہمیشہ مبین صاحب کو اس نے باحوصلہ حالت میں پایا تھا اور آج وہ آنسو بہا رہے تھے۔ فائق تم پر ایسے ہی نہیں فخر کرتا، تم ہو اس کے لائق الیار۔ زین آج ضرور سرخرو ہو گیا ہوگا سارا کے آگے۔ کیسے تڑپ تڑپ کر وہ اس دنیا سے گیا تھا۔ وہ نوشی سے شدید محبت کرتا تھا مگر اعتبار نہ کرنے کی سزا اس نے بہت لمبی جھیلی تھی۔ ان کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہے تھے۔ الیار کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ انکل، اب تو مجھے بتا دیں کہ ممی نے کیا کھیل کھیلا کہ میرے ڈیڈ زندگی بھر کے لیے مسکرانا بھی بھول گئے تھے۔ الیار بہت امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مبین صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے الیار کو دیکھا اور ایک سرد سانس لے کر انہوں نے کہا تھا، تمہیں آج ایک کہانی سناتا ہوں الیار، محبت کی، اعتبار کی، معصومیت کو پامال کرنے کی اور پھر نفرت میں سب بکھر جانے کی۔ وہ پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھتے ماضی میں کھو گئے۔ یہ تمہیں کیا ضرورت آ پڑی کہ جونیئر سیکشن کی طرف چلے آئے؟ مبین اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دہائی دیتا بول رہا تھا۔ زین اسے زبردستی اپنے ساتھ ادھر گھسیٹ لایا تھا۔ بس کچھ منٹ یار، یہ نوٹس بک بس اپنی کزن کو دے دوں پھر چلتے ہیں، مجھے یہاں زندگی نہیں گزارنی۔ زین نے اس کا بازو سختی سے جکڑا ہوا تھا ورنہ وہ بھاگنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ بڑی مشکل سے اسے وہ کھینچ کھانچ کر لایا تھا۔ اکیلے آنے میں عجیب سا لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ تینوں ہی بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ اچھا بازو تو چھوڑ میرا، سب سمجھیں گے کہ زین علی کو لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس نے مبین ملک کا بازوؤں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ مبین اپنا بازو چھڑاتے ہوئے مذاق میں بولا۔ زین علی کسی سے نہیں ڈرتا، اسے اپنی خوبصورت آنکھوں سے گھورتے ہوئے اکڑ دکھائی۔ اچھا تو پھر تاڑنے کے لیے آیا ہوگا، وہ پھر بھی چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اگر فائق ہوتا نا تو تیرے جیسے بندے کے ساتھ کبھی نہیں آتا میں، جیسے دوسروں کو پریشان کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ زین نے اس کے شانے پر ایک زبردست ہاتھ مار کر خفکی سے کہا، فائق ہوتا تو بھی نہیں آتا، لڑکیوں کے سائے سے بھاگتا ہے وہ، تیری کزن کو تو وہ ویسے بھی دور کا سلام بھی نہیں کرے۔ مبین نے منہ بنا کر جس انداز میں کہا زین کو ہنسی آ گئی۔ اس کی کزن نگار کچھ نکچڑی ٹائپ تھی تو وہ دونوں ایک ہی ملاقات میں اس سے خار کھانے لگے تھے۔ فائق اگر لڑکیوں سے بھاگتا ہے تو ان کے سائے میں جینا چاہتا ہے؟ زین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مبین کو چھیڑا۔ وہ لوگ ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ پاس سے گزرتی لڑکیاں رک رک کر زین علی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں مگر اسے ان نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچھی میں تو تم دونوں کا دوست بن کر پھنس گیا ہوں، تم دونوں کے آگے مجھے کون گھاس ڈالنے والا؟ اب بھی دیکھ لو سب تمہاری طرف کیسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی ہیں۔ مبین نے جھوٹی آہ بھرتے ہوئے شرارت سے آنکھیں نچا کر اس کی توجہ آس پاس کروانی چاہی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زین علی کی شخصیت ایسی تھی کوئی بھی لڑکی ایک پل میں ہی اپنا دل ہار بیٹھے، مگر وہ آج تک کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتا تھا۔ مبین تم بےہودہ ہوتے جا رہے ہو۔ نوازش، میں اب تجھے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ دھمکی ایسی تھی کہ مبین نے جھٹ سے سنجیدہ بن کر کہا، اچھا مذاق کر رہا تھا، مگر یار تمہیں یہ اپنی کزن کو نوٹس دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بقول تمہارے کافی ذہین فتین ہے وہ۔ ڈفر، نوٹس اسے اپنی کسی دوست کے لیے چاہیے، وہ اپنے نوٹس کسی سے شیئر نہیں کرتی اور وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، تو مجھ سے پرانے نوٹس مانگ لیے۔ وہ سادگی سے بتا کر نگار کو تلاشنے لگا۔ تمہاری کزن بہت مغرور سی نہیں ہے زین؟ عجیب سی ہے وہ۔ مبین اب بہت سنجیدہ تھا۔ ہے تو بٹ بائی نیچر بہت ہی اچھی ہے، سب کی مدد کرتی رہتی ہے، بس ذرا لاڈلی ہے ماموں مامی کی اور قدرت نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا بھی ہے۔ وہ نگار کو تلاشتے ہوئے خوش دلی سے اس کے بارے میں بتانے لگا۔ مجھے تو بس ٹھیک ہی لگی، اطراحٹ کس بات کی ہے؟ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ کچھ دوری پر نگار نظر آ گئی تھی۔ مبین وہ میری فرسٹ کزن ہے، زین نے پیار سے ٹوکا۔ میں نے کب کہا سیکنڈ کزن ہے؟ اچھا تو جا، مجھے تیری کزن کی بنی ہوئی شکل نہیں دیکھنی جو مجھے دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ مبین وہیں کوریڈور کے پاس رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ زین تیزی سے نگار کی طرف بڑھا تو وہ آس پاس دیکھتے ہوئے کوریڈور میں گھومنے لگا۔ ایک طرف موڑ پر وہ مڑا کہ تبھی اچانک ایک لڑکی سے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ اللہ امی میرا سر! ٹکر زبردست تھی۔ وہ لڑکی اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آئی ایم سو سوری، آپ کو لگ گئی؟ مبین فوراً پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں مجھے کہاں لگی، میں تو دیوار سے ٹکرا گئی، مجھے ٹکرانے کی عادت جو ہے۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ بہت چڑ کر سر اٹھا کر مبین کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، اور وہی لمحہ تھا جب مبین ساکت سا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، حسن اور معصومیت کا مکمل مجسمہ تھی۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے؟ پہلی بار اس کا دل آشنا ہوا تھا،
وہ پہلی ہی نگاہ میں اسے دل دے بیٹھا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں دیکھنے کی؟ پورے کا پورا نکل جاؤ گے، بدتمیز۔ اس کے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر نوشی اپنا دوپٹہ سر پر درست کر کے غرائی۔ جی وہ پہلی بار اس کی زبان گنگ سے تھی۔ کیا وہ پلکیں تک نہیں جھپک سکتے؟ حد ہو گئی بدتمیزی کی۔ وہ ناک چڑھاتی بڑبڑاتی اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مبین بھی اس کے ساتھ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اسے انگلی دکھا کر دوڑتے قدموں سے اس کے سامنے سے بھاگ گئی تھی۔ مبین جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی اس کا صبر و قرار بھی لوٹ کر چلی گئی تھی۔ یہ مبین کا بچہ کہاں چلا گیا؟ نگار کو نوٹس دے کر اور اس کی خواہش کے باوجود چند فارمل باتیں کر کے وہ اس سے پیچھا چھڑا کر وہاں سے بھاگا آیا تھا۔ تب سے وہ مبین کو ڈھونڈ رہا تھا جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ آج اس کی میرے ہاتھوں خیر نہیں ہے، وہ غصے سے بول کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف مڑا تھا کہ دور سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی اس سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ اللہ، آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ کر اٹھی تھی میں؟ ضرور اس منحوس اپنے کزن کا۔ مار ڈالو سب لوگ مجھے، مار ڈالو، میرا یونی میں آخری دن بنا دو۔ وہ اپنا پیر پکڑ کر وہیں گھاس پر بیٹھتی چلی گئی۔ جتنی اسپیڈ سے وہ گری تھی اتنی ہی اسپیڈ سے اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ اس ٹکر پر زین جو بو کھلایا تھا وہ جلدی سے اس کے پاس ہی پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ سوری مس، میں ہاں اب تم بھی سوری کا پتھر نہیں پوری چٹان میرے منہ پر پھینک کر مجھ پر احسان لاد دو۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے سوری کرنے والے کو خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ زین دم بخود ہو کر اپنا خواب حقیقت بن کر سامنے آ جانے پر آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ یہ تو اس کے خوابوں کی ملکہ تھی، جیسی وہ سوچتا تھا بالکل ویسی ہی، پریوں سی۔ آج تک اپنے دل کو سیند سیند کر اس نے اس کے لیے ہی تو رکھا تھا۔ ہائے میرے اللہ، ان لڑکوں کی آنکھوں میں تم نے ایکس رے مشین کیوں فٹ کر دی ہے؟ ہر لڑکی کو تاڑنا شروع کر دیتے ہیں، صرف میرے اس کمینے کزن کو چھوڑ کر۔ میرے اللہ، اور نہ جانے اپنی کس کزن سے خار کھا کر بیٹھی تھی کہ ہر بات میں ہی اس کا ذکر کر دیتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ادھر سے آ رہی ہیں۔ وہ بہت نرمی سے اس سے معذرت کرنے لگا، مگر دل تھا کہ سنبھالے سے بھی سنبھل نہیں رہا تھا۔ ماشاء اللہ، آنکھیں تو اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی دی ہیں، تو بندہ ان آنکھوں کا استعمال کر لیا کرے۔ وہ منہ بناتی لڑتی اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ، حسن کے ساتھ ساتھ زبان بھی اللہ نے آپ کو خوب دی ہے، بندہ اس کا استعمال اچھے الفاظ کے لیے بھی کر لے۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو ہر نقش کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اے مسٹر، میری نقل مت اتارنا۔ بندے کو زین علی کہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ نام بدلوانے کا کام میرا نہیں ہے۔ کافی دلچسپ باتیں بھی کر لیتی ہیں آپ۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ لگا کر ایک چماٹ بھی اچھا مار لیتی ہوں میں۔ وہ ناک چڑھا کر گھوٹتی اٹھنے لگی مگر اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ وہ پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ تمہارا سر ہوا ہے، تم نے میرا پیر توڑ دیا۔ ہائے، میں اب لنگڑی ہو جاؤں گی۔ ضرور سمرا کے سڑیل بھائی نے مجھے بد دعا دی ہوگی، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا میں یونیورسٹی آؤں۔ وہ پیر پکڑے اب غائبانہ شاید اپنے اس کزن کو پھر سے کوسنے لگی تھی۔ اچھا، اس سمرا کے بھائی کو بعد میں کوس لیجیے گا، مجھے دکھائیں کیا ہوا ہے۔ زین کو اس کی فکر سی ہوئی، نرمی سے بول کر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا پیر دیکھنا چاہا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں دکھاؤں؟ تم میرے مامے لگتے ہو۔ وہ تو پوری ہری مرچ تھی۔ استغفر اللہ، مجھے ماما لگنے کا شوق بھی نہیں۔ لائیں دکھائیں پیر۔ منہ بنا کر وہ پھر بھی اس کا پیر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکے اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اف، یہی سمجھ لو۔ وہ سر ہلا کر بے بس سا ہوا۔ تو تم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوگے نا؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ زین کو ہنسی آنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر شاید میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ٹیگ ڈھونڈ رہی تھی جیسے۔ یہی سمجھ لو، پاؤں دکھاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کی رمق تھی۔ وہ غصہ ہو گئی۔ دیکھو، اس وقت میں مجبور ہوں ورنہ تمہیں چماٹ لگاتے۔ بعد میں لگا دینا، پاؤں دکھاؤ۔ اس بار کہنے کے ساتھ ساتھ بڑے حق سے اس کے پاؤں کو کھینچ کر دیکھنے لگا۔ گلابی گلابی بے حد حسین پاؤں، وائٹ سینڈل میں مقید تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا اس نے اتنے خوبصورت پاؤں دیکھے ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس کے سینڈل کھول کر اس کے پاؤں میں لگی مٹی صاف کر رہا تھا۔ اسے اگر فائق یا مبین دیکھ لیتے تو حیرت کے مارے بے ہوش ہی ہو جاتے۔ ہلکی بھلکی سی چوٹ ہے، آپ میرے سہارے سے چلیں، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس کے پیروں کو صاف کر کے وہ جانچ پرکھ کر کے جیسے ہی سر اٹھا کر بولا، اس کی نگاہ اس پریوش کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ وہ پوری آنکھیں پھاڑے، پورا منہ کھولے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ زین کو اب احساس ہوا اس نے کتنے حق سے اس کے پاؤں تھام لیے تھے۔ اس طرح مت دیکھو، انشاءاللہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت محبت ہو گئی ہے، تو اسی حق سے میں نے تمہارا پاؤں پکڑا تھا، تو میں شرمندہ تو بالکل نہیں ہوں۔
اس کے اظہار پر اس لڑکی کا منہ اور کھل گیا۔ زین کو اس کی ادائیں گھائل کر رہی تھیں، اور اس سے پہلے ہی کہ وہ بے بس ہو جاتا تیزی سے کھڑا ہو کر اس نے اس لڑکی کا بھی بازو نرمی سے تھام کر کھڑا کر دیا۔ ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے مائی ڈال؟ وہ اب بے چینی سے اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ اس کا بازو تھامے ہوئے وہ ذرا سا ان پھٹی پھٹی گرے آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ زین، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شاید خود کو اسے چھونے سے روک نہیں پاتا، ایک تیز آواز پر وہ ناگواری سے سیدھا ہو گیا۔ وہ لڑکی اب بھی صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اپنی طرف تیزی سے آتے نگار اور ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تم یہاں ہو نوشی؟ اور میں ساری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھونڈ آئی۔ نگار کے ہمراہ والی لڑکی نے قریب آتے ہی اس کا بازو تھام کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ نوشی؟ تو اس کا نام نوشی ہے۔ زین کے دل کی کلی کھل گئی۔ وہ اپنی روشن آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نگار نے بہت ناگواری سے یہ مسکراہٹ اور نوشی کو دیکھا۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، اب چلیں؟ سمرا کے جھنجھوڑنے پر نوشی ہوش میں آ گئی۔ ایک خود سے بھری نگاہ مسکراتے ہوئے زین پر ڈال کر وہ سمرا کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی اسے کھینچ کھانچ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس لڑکی سے اتنا قریب ہو کر بولنے کی؟ ان دونوں کی جاتے ہی نگار نے لگاتار جاتی ہوئی نوشی کو دیکھتے ہوئے زین کے بازو پر ہلکے سے مارا۔ وہ چونکا، پھر سنبھل گیا۔ وہ میری وجہ سے گر گئی تھی، بس معذرت کر رہا تھا۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، زین سنجیدگی سے کہہ کر زبردستی مسکرا کر بہت تیزی سے نگار کی نگاہوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ نگار کی بےتاب نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے بھرپور رسپانس پر ہی اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔